بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ماں کا بیٹے کے ساتھ کیسا رشتہ ہونا چاہیے، بھائی کا بہن کے ساتھ، اور باپ کا بیٹی کے ساتھ کس طرح کا رشتہ ہونا چاہیے۔ ماں اور بیٹے کا یہ رشتہ ہے کہ ماں اور بیٹا، کافی دفعہ میں نے کافی لوگوں سے ایسی باتیں سنی ہیں کہ وہ کہتے ہیں، نوجوان لڑکے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اپنی ماں کے ساتھ سوتا ہوں، اور نوجوان بہن بھائی ہوتے ہیں اور وہ آپس میں اکٹھے سو جاتے ہیں، اور نوجوان بیٹیاں ہوتی ہیں کافی 10-12 سال کی ہو جاتی ہیں تو باپ کے اکٹھے سو جاتی ہیں۔ تو یہ شرم جائز نہیں ہے۔ اس کا جو طور طریقہ ہے، اسلامی طور طریقہ یہ ہے کہ جب بچہ سمجھ بوجھ والا ہو جائے تو اس کو ماں کے بسترے سے الگ کر دو، اور جب بیٹی سمجھدار ہو جائے تو اس کو باپ کے بسترے سے الگ کر دو۔ اسلام میں یہ بھی جائز نہیں ہے کہ دو نوجوان لڑکیاں اکٹھے سو جائیں۔ نوجوان بہن بھائیوں کا الگ الگ بستر ہونا چاہیے۔ اکٹھے سونے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، کیونکہ جب دو اکٹھے ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول کا کرم فضل اور خاص نظر کرم ہو ہم سب پر۔ تو کافی جگہ پہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ نوجوان لڑکے اپنی ماں کا جسم دباتے ہیں، تو خدارا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ماں بیٹے کی پیار محبت ہے، کوئی کہتے ہیں کہ باپ بیٹی کی پیار محبت ہے، اور کوئی کہتے ہیں کہ ہمارا بہن بھائیوں کا پیار محبت ہے۔ کافی دفعہ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بھائی اور بہنیں آپس میں گلے ملتے ہیں، تو خدارا یہ شرم جائز نہیں ہے، یہ حرام کام ہے، کیونکہ انسان ہر بندے اور عورت کے ساتھ شیطان موجود ہے۔ جب یہ دو اکٹھے ہوتے ہیں، ماں بیٹا، باپ بیٹی، بہن بھائی، تو شیطان ورگلاتا ہے۔ جب نفسیاتی خواہشاتی ہاتھ بہن کو، بھائی کو، باپ کو، بیٹی کو، ماں کو لگ جائے تو وہ ایک حرام کام ہے، حرام کام کا گناہ ملتا ہے۔ تو خدارا جب بچے نوجوان ہو جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ الگ الگ کر دینا چاہیے۔ ماں اپنے بیٹے کا بوسہ لے، اور بیٹے کو چاہیے ماں کا بوسہ منہ سے نہ لے، ماں کے ہاتھ چومے، پاؤں چومے، ماں کا منہ نہ چومے۔
یہ شرم جائز نہیں ہے۔ تو کافی جگہ پہ یہ بھی میں نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ نوجوان لڑکیاں اپنے باپ کو دباتی ہیں، مطلب پورا جسم دباتی ہیں نوجوان لڑکیاں۔ تو یہ اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں، لڑکا دبائے باپ کو، اس کی بیوی اس کو دبائے، لیکن لڑکی کا بالکل حق نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کو دبائے۔ ہاں، اس ٹائم تک جب تک وہ ناسمجھ ہو، بے عقل ہو، 8-10 سال تک، 8-10 سال سے پہلے وہ باپ کو دباتی ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن جب سمجھدار ہو جائے تو اس کے بعد اس کا بستر بھی الگ ہونا چاہیے اور وہ دبا بھی نہیں سکتی۔ تو خدارا میری بہن بھائیوں، میرے جو بڑے بزرگ ہیں، جو میری ماؤں کی بجائے ہیں، خدارا اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچائیں۔ دیکھیں، شہوت کا ہاتھ ماں کو لگ جائے تو کتنا کبیرہ گناہ ہے، شہوت کا ہاتھ بہن کو لگ جائے وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور شہوت کا ہاتھ بیٹی کو لگ جائے وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، بیٹی کا شہوت کا ہاتھ باپ کو لگ جائے وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو خدارا ہم ایک دن میں کتنی نیکیاں کرتے ہیں، اور گناہ کا تو ہمارا حساب ہی نہیں ہوتا۔ نیکیاں 1-2 یا ہوتی نہیں ہیں ایک دن میں، تو گناہ گنتی کرو تو اتنے ڈھیر۔ خدارا اس دن ہمیں موت آ جائے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ایک دن کا آپ حساب لگائیں کہ یار صبح سے شام تک میں نے اتنی نیکیاں کی ہیں، تو آج صبح سے شام تک گناہ کتنے کیے ہیں؟ تو یہ دونوں جمع کر کے ایک دوسرے سے مائنس کریں کہ آج کے میرے گناہ زیادہ ہیں یا نیکیاں۔ تو گناہ بڑھ جاتے ہیں تو خدارا اس دن موت آ جائے تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ اس دن موت آ جائے، گناہ زیادہ ہوں نیکیاں کم ہوں، تو ادھر بھی تو میزان ہونا ہے نا، تلنا ہے۔ تو ہمارے گناہ زیادہ ہوں گے تو ہم کہاں پہ جائیں گے؟ اللہ کی رحمت کے سب امیدوار ہیں، لیکن ہمیں کچھ کرنا تو چاہیے نا۔ ہم ہاتھ باندھ کر گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار، اور اللہ تعالیٰ نے رزق کا بھی ذمہ لیا ہوا ہے، تو پھر ہم گھر میں بیٹھ جائیں اور کہیں کہ اللہ ہمیں روزی گھر میں دے گا اور ہم کھائیں گے۔ تو خدارا اپنے آپ پہ کچھ بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں، طریقہ کار اپنائیں۔ اللہ کی رحمت پہ امید نہ رکھیں ساری، کچھ خود بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیا ہے، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، تو سب چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو پھر آپ سے حساب کتاب ہونا ہے۔ حساب کتاب تو اللہ تعالیٰ نے گنگے کو معاف کر دیا ہے، جس کی نہ زبان ہے، نہ سماعت ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا اپنی رحمت سے۔ تو خدارا اپنی آنکھیں بند کر کے اس کی رحمت پہ امید رکھ کے نہ بیٹھ جائیں، اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو چینج کریں۔ ہم کچھ کریں گے تو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوں گے نا۔ جب ہم نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، ہم کہیں کہ اللہ کرم کرے گا، اللہ کرم کرے گا، ایسے تو نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بچائیں۔ جو میں بات کر رہا تھا کہ بھائی بہن، باپ بیٹی، ماں بیٹا، اس کا کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے، تو خدارا یہی طریقہ ہے
کہ بھائی بہن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، باپ بیٹی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اتنے تک کہ سر ننگا ہے تو اس کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔ تو آج کل اکٹھے سوتی ہیں لڑکیاں، اکٹھے اٹھتی ہیں بیٹھتی ہیں باپ کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ، تو خدا را اپنے آپ کو بچائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک دفعہ کی بات ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نیت صاف ہونی چاہیے، نیت نیک ہونی چاہیے، کچھ نہیں ہوتا، ماں کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں، بہنوں کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں، باپ کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں، تو خدا را حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن باہر سے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک کمرے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں اکٹھے، مطلب ایک چارپائی پہ یا الگ الگ بیٹھے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک کمرے میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ایک کمرے میں تشریف فرما ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصہ کر گئے۔ آپ نے فرمایا، اے ابوبکر، تجھے نہیں پتا کہ دو کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے؟ تو آپ اکیلے اپنی بیٹی کے ساتھ کمرے میں بیٹھے ہو۔ تو میرے بھائیوں، اتنا جلیل القدر صحابی، اتنا بڑا صحابی جن کی صداقت کی رب بھی گواہی دیتا ہے اور محبوب بھی گواہی دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈانٹ رہے ہیں کہ آپ شیطان کو مرا ہوا سمجھا ہے کہ آپ دو اکیلے بیٹھے ہو کمرے میں۔ تو خدا را ان کی صداقت، ان کی شرافت، ان کی امانت، ان کی دیانت کے ساتھ کوئی مقابلہ تو نہیں کر سکتا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ہم نیک نیت ہیں، ہم فلاں ہیں فلاں ہیں، تو ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو منع کر رہے ہیں، تو آپ کس بات کی مولی ہیں؟ تو خدا را اپنے آپ کو بچائیں، ان گناہوں سے بچائیں، اور اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کریں، اور تیاری رکھیں کہ ہم نے انشاءاللہ جنت میں ہی جانا ہے، جنت کے لیے تیاری کریں، دوزخ کے عذاب سے بچیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچائے اور نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم پر اپنا خاص کرم فضل اور رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم پر اپنا خاص کرم فضل اور رحم فرمائے۔ تمام بھائی اور بہنیں 5 وقت نماز ادا کیا کریں، یہ جنت کی کنجی ہے، اور کنجی ہمارے پاس ہوگی تو انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے، کنجی ہی ہمارے پاس نہیں ہوگی تو ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو خدا را میرے مسلمان بھائی بہنیں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے 5 وقت نماز ادا کرنی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔